بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سائیکولوجی فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر 5 آموزش یعنی جس کو انگلش کے اندر لرننگ جو یہ کہتے ہیں، اس کے حوالے سے جو یہ بات یہ کریں گے۔ آموزش سے مراد ایک ایسا سیکھنے کا عمل ہے جس میں کسی بھی فرد کے کردار کے اندر، اس کے نالج کے اندر وقت کے لحاظ سے تبدیلیاں جو ہے یہ واقع ہوتی رہتی ہیں، اور یہ تبدیلیاں کوئی بھی فرد اپنے نالج کو مزید بہتر بناتے ہوئے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بناتے ہوئے، اپنے بیہیویئر کو بہتر بناتے ہوئے ایکوائرڈ سے یہ کرتا ہے اپنے ماحول سے۔ تو لرننگ جو یہ کیا ہے کہ لرننگ ایک سیکھنے کا عمل ہے۔ لرننگ از دا پروسیس آف acquiring نیو انڈرسٹینڈنگ، کہ لرننگ جو ہے ایک ایسا سیکھنے کا عمل ہے کہ جس میں ہم نئی انڈرسٹینڈنگ، نئے طریقے سے چیزوں کی جانکاری حاصل کرتے ہیں، نیا علم حاصل کرتے ہیں، نئے کرداروں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، نئی مہارتوں کو حاصل کرتے ہیں، نئی مہارتوں کے بارے میں جانکاری یا علم حاصل کرتے ہیں۔ ویلیوز یعنی قدروں کو سیکھتے ہیں، ایٹیٹیوڈز رویوں کو سیکھتے ہیں، پریفرنسز اور دیگر چیزوں کی اہمیت کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ تو لرننگ ایک ایسے عمل کا نام ہے جو ہول لائف چلتا رہتا ہے۔ لرننگ زندگی کے ابتدا کے ساتھ اس پروسیس کا آغاز ہوتا ہے، اور زندگی کے اختتام ہونے کے ساتھ یہ پروسیس مکمل ہوتا ہے۔ تب تک یہ پروسیس جو ہے یہ چلتا رہتا ہے۔ ابھی ہم اس کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لرننگ is the relatively permanent change in a person knowledge or behavior brought about by experience or due to experience، کہ لرننگ سے مراد کسی بھی فرد کے کردار میں واقع ہونے والی ایک نسبتاً مستقل تبدیلی ہے جو کسی بھی فرد کے کردار کے اندر، اس کے نالج کے اندر واقع ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی ایکسپیرینس کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ تبدیلی کوئی بھی فرد اپنے ہی انوائرمنٹ سے تجربات کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو یہ کیا ہے کہ لرننگ یا آموزش فرد کے علم یا کردار میں نسبتاً ایک ایسی مستقل تبدیلی ہے، یا ایسی مستقل تبدیلی کا اظہار ہے جو تجربے کی بدولت یا تجربے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ تو لرننگ یا آموزش کی مختلف ڈیفینیشنز مختلف ماہرین نے پیش کی ہیں، جو کہ آپ لوگوں کی بکس کے اندر جو یہ موجود ہیں۔ ان میں ابھی جو ماڈرن ڈیفینیشن جس کے اوپر تمام ماہرین متفق ہیں کہ لرننگ جو یہ کیا ہے کہ ریلیٹیولی پرماننٹ چینج ہے، یہ عارضی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ ایک مستقل تبدیلی ہے جو کسی بھی فرد کے کردار یا اس کے علم کے اندر واقع ہوتی ہے، اور یہ تبدیلی ایکوائر وہ فرد کرتا ہے تجربے کی بدولت، جو وہ تجربہ اپنے ہی ماحول سے حاصل کرتا ہے۔
ابھی اسی ڈیفینیشن کے 3 کمپوننٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس ڈیفینیشن کے 3 پارٹس ہیں۔ پہلا اس کا جو حصہ ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ لرننگ جو یہ کیا ہے کہ ایک پرماننٹ چینج ہے، ڈیوریشن آف دا چینج، پہلا کمپوننٹ کہ یہ تبدیلی اس کا دورانیہ کیا ہوتا ہے، یہ کتنے عرصے کے لیے واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تبدیلی جو یہ کیا ہے کہ لانگ ٹرم ہوتی ہے رادر دین شارٹ ٹرم۔ تو یہ تبدیلی جو یہ کسی بھی فرد کے کردار کے اندر لمبے عرصے تک ہوتی، ہول لائف ہوتی ہے۔ نمبر 2 اس کا دوسرا کمپوننٹ لوکس آف دا چینج کہ یہ تبدیلی کس جگہ واقع ہوتی ہے۔ تو یہ تبدیلی جو یہ کیا ہے کہ کسی بھی فرد کے کردار کے اندر یا اس کے علم کے اندر واقع ہوتی ہے، علم کے کنٹینٹس کے اندر واقع ہوتی ہے، اسٹرکچر کے اندر واقع ہوتی ہے۔ نالج ان میموری کہ جو علم اس کی یادداشت یا اس کے حافظہ کے اندر ہے، لرنر کے حافظہ کے اندر جو علم موجود ہے، وقت کے لحاظ سے اس کے اندر یہ تبدیلی جو یہ واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو ہے یہ تیسرا کمپوننٹ ہے دا کاز آف دا چینج کہ اس تبدیلی کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، کہ اس تبدیلی کی بنیادی وجہ یا یہ تبدیلی کس وجہ سے جو یہ ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یا اس کی کاز جو یہ کیا ہے کہ وہ لرنر ایکسپیرینس ہے کہ کوئی بھی سیکھنے والا اپنے ہی تجربے کی بدولت یہ تبدیلی حاصل کرتا ہے ان دا انوائرمنٹ، اپنے ماحول سے، رادر دین فٹیگ کہ یہ تبدیلی جو کوئی فٹیگ کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے کسی فرد کے کردار یا اس کے علم کے اندر ہو رہی تھی، ایسی تبدیلی لرننگ نہیں کہلاتی۔ اسی طرح سے موٹیویشن کی وجہ سے اگر کوئی تبدیلی کسی بھی فرد کے کردار میں یا علم میں عارضی طور پر واقع ہو رہی ہے تو ایسی تبدیلی بھی لرننگ نہیں کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے ڈرگز کی وجہ سے کسی بھی فرد کے کردار میں کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں تو ایسی تبدیلیاں بھی لرننگ کے زمرہ کے اندر نہیں آتی ہیں۔ اسی طرح سے فزیکل کنڈیشنز کہ کسی بھی فرد کی جسمانی حالت یعنی اس کا باڈی کا ٹمپریچر، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی ایسی تبدیلیاں کسی بھی فرد کے کردار میں واقع ہو رہی ہیں تو ایسی تبدیلیاں بھی لرننگ نہیں کہلاتی ہیں۔ لرننگ میں سمپل وہی تبدیلیاں شامل ہوتی ہیں جو نسبتاً مستقل ہوتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ بات یہ کرتے ہیں ان تبدیلیوں کے حوالے سے، اس کے ڈیفینیشن کے 3 کمپوننٹس کے حوالے سے بات کی کہ اس تبدیلی کا جو یہ دورانیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے رادر دین شارٹ ٹرم۔ تو یہ تبدیلی جو یہ واقعہ ہونے کی جگہ کے حوالے سے بات یہ کی کہ دوسرے کمپوننٹس کے اندر کہ لوکس آف دا چینج کہ یہ تبدیلی واقعہ کہاں پر ہوتی ہے، تو یہ تبدیلی کسی بھی فرد کے کردار یا علم میں واقع ہوتی ہے۔ تبدیلی کی وجہ، بیسک وجہ یا بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے، تو اس کی بیسک کاز یا وجہ یہ کیا ہے جی، اس کی بیسک وجہ یا کاز جو ہے وہ لرنر ایکسپیرینس ہے۔ کوئی بھی سیکھنے والا اپنے ہی تجربے کے ذریعے یہ تبدیلی حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابھی دیکھتے ہیں نیکسٹ لاز آف لرننگ۔ آموزش کے 3 بڑے اصول یا قوانین ہیں جن کو پیش کیا ہے پروفیسر ایڈورڈ تھارنڈائک نے۔ پروفیسر ایڈورڈ تھارنڈائک کے مطابق سیکھنے کے 3 بڑے اصول ہیں۔ ان میں پہلا قانون یا پہلا لا آف ریڈینس کہلاتا ہے۔ دوسرا لا جو ہے لا آف ایکسرسائز، اسی طرح سے تیسرا لا آف ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ پہلا لا آف ریڈینس، اس کو اردو کے اندر قانون آمادگی کہتے ہیں۔ قانون آمادگی سے مراد جب کوئی عضویہ کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے مینٹلی
اور جسمانی طور پر فزیکلی ریڈی ہوتا ہے تو اتنا ہی وہ کام اس کے لیے سیکھنا آسانی کا باعث جو ہی ہوتا ہے۔ اگر کوئی فرد یا عضویہ کسی بھی کام کو سیکھنے کے لیے ذہنی یا جسمانی طور پر ریڈی نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کر رہا، مجبوراً اس کو وہ کام جو یہ کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ اس کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ تو ایسا کام جو کسی بھی فرد کے لیے باعث تکلیف ہو، جس میں اس کی اپنی رضامندی یا آمادگی شامل نہ ہو، تو ایسے کام کو سیکھنے کے لیے وقت بھی جو یہ زیادہ لگتا ہے اور تکراریں بھی زیادہ لگتی ہیں۔ نمبر 2 اسی طرح سے قانون مشق یا لا آف ایکسرسائز کہلاتا ہے۔ ایڈورڈ تھارنڈائی کے مطابق جتنی کسی کام کو سیکھنے کی مشق یا ایکسرسائز ہم زیادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی محج اور رد عمل کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی وہ کام جلد ہم سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کام جس کی مشق مکمل نہ کی جائے، اس کی ایکسرسائز مکمل نہ کی جائے، اگر کسی سبق کو یاد کرنے کے لیے 10 تکراروں کی ضرورت ہے یا 10 بار اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، تو اگر کوئی طالب علم اس کو 5 بار یا 7 بار پڑھتا ہے تو اس کی مشق مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ایسے کام کو یا ایسے کام کی آموزش یا ایسے کام کی یاد ٹھیک طرح سے جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، یا ایسے کام کو یاد رکھنا یا اس کی لرننگ وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے تیسرا لا جو ہے لا آف ایفیکٹ، قانون تاثر کہلاتا ہے۔ قانون تاثر پروفیسر ایڈورڈ تھارنڈائی کے مطابق اگر کوئی عضویہ کسی کام کو سیکھنے کے لیے ریڈی بھی ہے، تیار بھی ہے، وہ اس کی ایکسرسائز بھی جو یہ کر رہا ہے، بار بار اس کی مشق کر رہا ہے، پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کے کردار کے اندر وہ بہتری بھی جو آ رہی ہے۔ تو اگر تیسرا قوانین یا تیسرا قانون جس کو وہ لا آف ایفیکٹ کہتے ہیں، تو ایڈورڈ تھارنڈائی کے مطابق اگر کوئی عضویہ کسی بھی کام کے کرنے پر اس کو تسکین یا راحت جو ہے وہ نہیں ملتی، تو ایسے کام کو کرنے میں وہ عضویہ جو ہے وہ دقت کا سامنا جو یہ کرتا ہے اور تکلیف کا سامنا اسے جو یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ایڈورڈ تھارنڈائی کے مطابق ہمیشہ ایسے اعمال دہرائے جاتے ہیں جو اطمینان کا باعث ہوتے ہیں، جن میں راحت ہوتی ہے۔ تو لا آف ایفیکٹ قانون تاثر کے مطابق جن کاموں کے کرنے پر عضویہ سکون محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، ایسے کاموں کو بار بار کرتا ہے، اور جن کاموں کے کرنے پر عضویہ کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ایسے کاموں کو وہ دوسری دفعہ یا تیسری دفعہ جو ہے وہ نہیں دہراتا اور ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جن چیزوں کا تاثر اچھا ہوتا ہے ان کو جاری رکھا جاتا ہے، اور جن کاموں کا تاثر اچھا نہیں ہوتا عضویہ ان کاموں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو لہٰذا جو یہ کیا ہے کہ آج کے اس لیکچر کے اندر ابھی تک ہم لوگوں نے ڈیفینیشن آف لرننگ یا آموزش کی تعریف کے حوالے سے بات کی، اس کے انٹروڈکشن یا تعارف کے حوالے سے بات کی، اور اس ڈیفینیشن کے 3 حصوں یا اس کے 3 کمپوننٹس کے حوالے سے بات کی۔ اس کے علاوہ جو یہ کیا ہے کہ پروفیسر ایڈورڈ تھارنڈائی کے آموزش کے بنیادی قوانین کے بارے میں بات کی کہ پروفیسر ایڈورڈ تھارنڈائی نے لرننگ کے بنیادی 3 اصول بیان کیے، جن میں پہلا قانون لا آف ریڈینس، قانون آمادگی کہلاتا ہے، دوسرا قانون مشق یا لا آف ایکسرسائز کہلاتا ہے، تیسرا قانون تاثر یا لا آف ایفیکٹ کہلاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچرز کے اندر ہم لوگ لرننگ میتھڈ کے حوالے سے جو یہ بات کریں گے۔
تھینک یو